بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی آمد ہے۔ قمری سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی ان 4 محترم مہینوں میں سے ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے محترم اور معظم سمجھے جاتے رہے ہیں، اسی لیے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں۔ محرم معنی تحریم سے بنائے، معنی تعظیم تکریم، اور حرام بھی حرمت و عظمت کے معنی میں ہے، جیسے مسجد الحرام محترم مسجد، حرمت والی مسجد۔ اس مہینے کی آمد پر اور نیا اسلامی سال شروع ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب محرم کا چاند طلوع ہو، نیا مہینہ شروع ہو، تو یہ مہینہ ہی نہیں شروع ہو رہا ہے، سال بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے جو دعا مہینے کے شروع میں پڑھی جاتی ہے وہی سال کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس دعا کو پڑھ لیں، اور دعا پڑھ لینے کے ساتھ دعا کر بھی لیں۔ دعا جو پڑھنے کی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اللہم احلہ علینا بھی ہے اور اللہم ادخلہ علینا بھی ہے، کہ اے اللہ اس مہینے کو، اس سال کو ہم پر برکتوں اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، اور ہمیں سلامتی و اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی اسلام والا بنا۔ یہ دعا پڑھنے کی بھی ہے، اور ساتھ میں یہ دعا مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس آنے والے سال کو تمام گزرے ہوئے سالوں کے مقابلے میں اللہ بہتر بنائے۔ ایک بات تو یہ کرنے کی ہے۔ دوسرے، نئے سال کی آمد پر جیسے ہوتا ہے انگریزی سال، حالانکہ انگریزی اور اسلامی سال جو کہہ دیا جاتا ہے، اس کے بجائے قمری اور شمسی کہنا چاہیے، کیونکہ سورج کا نظام ہو جسے انگریزی سال کہہ دیتے ہیں، یا چاند قمری نظام ہو جس کو اسلامی مہینہ کہہ دیتے ہیں، دونوں نظام تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، سورج سے بھی حساب لگایا جاتا ہے، چاند سے بھی۔ لیکن جنوری سے جو انگریزی سال لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی سال، حالانکہ وہ شمسی سال کہنا چاہیے، اس میں ہیپی نیو ایئر چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھا گیا کہ محرم کے چاند طلوع ہونے پر اس میں بھی لوگ جو ہے نیا اسلامی سال مبارک، اس کے باقاعدہ کارڈ یا ہورڈنگ یا اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ غیروں کی نقالی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے، اور سنت سمجھے بغیر اس خیال سے کہ لوگ اسلامی مہینے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں آئے، محرم کے بارے میں جو غم کا تصور ہے، نحوست کا تصور ہے، لوگوں کے ذہنوں سے نکلے، اس لیے وہ محرم کی مبارکباد دے دیں، تو یہ جائز مقصد ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ سنت تو نہیں ہے، سنت جائز ہے، لہذا کوئی اگر ایسا کہتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مبارکباد دے بھی سکتے ہیں، دینا کوئی سنت بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، نئے سال کے آمد پر، چاہے وہ انگریزی سال شروع ہو رہا ہو یا اسلامی سال، ہمیں اپنی زندگی سے 1 سال کم ہو جانے کا احساس ہونا چاہیے۔ اس موقع سے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو حیات مستعار کے جتنے بھی سال ماہ و سال دیے تھے، اور مہلت زندگی کا جو اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا، اس کا 1 سال گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آگے عملی زندگی کے سلسلے میں اور زیادہ چوکنا اور غفلت سے جو بیدار ہو جانا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے۔ چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور چوتھے، محرم کے شروع میں بہت سے لوگ مخصوص وظائف کے فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ عوام الناس میں دیکھا گیا، اور عورتوں میں خاص طریقے سے، کہ صاحب پہلی محرم کو کیا وظیفہ ہے، دوسری تاریخ میں کیا وظیفہ ہے، نئے نئے روزے اور نئے نئے جو ہے وظیفے، اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ پڑھنا ہے، فلاں تاریخ میں یہ پڑھنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ یہ شریعت کی طرف سے نہ لازم ہے نہ سنت ہے، لہذا خام خواہ وظیفوں کے چکر میں اپنے کو زیادہ جو ہے نہ ڈالیں۔ شریعت نے ہمارے ذمے جو سنت، فرض، واجب اعمال رکھے ہیں، ان کو چھوڑ دینا اور وظیفوں کے چکر میں پڑھنا، یہ بھی ایک قسم کی شیطانی جو ہے چال ہے کہ ہمیں فرائض سے غافل کر دیا اور وظیفوں میں لگا دیا، جو مستحب سے زیادہ درجے نہیں ہے۔ لہذا فرض واجب اعمال کرتے ہوئے اگر کوئی خاص وظیفہ کسی مقصد کے لیے کسی بزرگ نے بتایا ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ محرم کے شروع میں ایک وظیفہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں جلد 2 صفحہ 187 میں ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو
113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ ہر طرح کی آفات و مصیبتوں سے سال بھر محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ کوئی سنت لازم نہیں ہے۔ مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو لکھا کسی حدیث کے حوالے سے نہیں لکھا، بس بزرگوں کے تجربے سے لکھا۔ لہذا سنت یا لازم سمجھے بغیر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اگر اس طرح کسی کو وظیفہ کرنا ہی ہے تو اس طرح کے ایک آدھ وظیفے کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ محرم کی 9 تاریخ 10 تاریخ کو روزہ یا 10-11 کو اس سے متعلق روزے کی اہمیت ہے، اور عاشورہ کے دن یعنی 10 تاریخ کو اچھے کھانے کی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی ایک ویڈیو میں اگلے ہفتے عرض کیا جائے گا روزوں کے سلسلے میں، اور 10 تاریخ کو اہل و عیال کے لیے اچھے کھانے وغیرہ اچھے پکوان کے سلسلے میں جو حدیث میں فضیلت آئی ہے، اس کو بعض لوگ مانتے ہیں، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل ہم اگلے ایک ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو نئے سال کے شروع ہونے کے تعلق سے تھیں۔ باقی امت میں تو محرم کے تعلق سے کئی طرح کی جہالتیں اور کئی طرح کی غلط فہمیاں عام ہیں جو کسی سنی مسلمان کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ مثلا اس کو غم کا مہینہ سمجھنا کہ صاحب اس میں اب شادی نہیں کریں گے، اس میں کاروبار نہیں کریں گے، کالے کالے کپڑے لباس پہنیں گے، غم منائیں گے، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ اگر جو ہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا تو اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کی 2 تاریخ کو سن 2 ہجری میں ہوا ہے، تو محرم میں نکاح نہ ہوتا۔ تو اس لیے محرم میں شادی نہ کرنا یا غم کے لباس پہننا یہ نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا گیا محرم کے اندر نئی نئی خرافات کر رہے ہوتے ہیں، نماز روزے کو خیر بات کہہ کر کے ڈھول تاشے علم جلوس اور اس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی کو اپنی مسلمانی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور کانپور شہر میں جہاں ہم یہاں بیٹھے آپ سے مخاطب ہیں، یہاں تو عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، کمر میں ڈوریاں ڈال کر گھنٹیاں جو ہے لٹکائے ہوئے آوارہ جانوروں کی طرح ٹہل رہے ہوتے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں اور ننگے پیر ٹہل رہے ہیں اور اسی کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے جب تعزیے رکھے جاتے ہیں تو اس پہ عرضیاں لگا رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور پڑے مانگ رہے ہیں، تعزیوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی سے مانگ رہے ہیں۔ یہ سب خرافات شرکیہ چیزیں بدعت بے دینی کی چیزیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین جو ہم کو بزرگوں سے ملا ہے، اولیاء کرام بزرگان دین سے جو ہمیں یہ دین ملا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی چیزیں حرکتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ جبکہ وہ جو اولیاء کرام بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے زیادہ جاننے ماننے اور چاہنے والے تھے۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کی جتنی بھی حرکتیں محرم میں ہو رہی ہیں جو شیعوں سے آئی ہیں یا غیر مسلموں سے دشہرے کے اس سے جو ہے ہمارے درمیان کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لہذا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سچے معنوں میں صحیح معنوں میں جو خراج عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے وہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی زندگی گزاری، نماز روزوں کا جیسے اہتمام تھا، غریبوں کی جیسی خدمت تھی، سخاوت تھی، جانثاری تھی، حق پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کریں تو یہ جو ہے محرم کو صحیح قدردانی کہلائے گی۔ ورنہ ہم نے جو اپنے کو خرافات میں پھنسا رکھا ہے، یہ جو ہے ان سب چیزوں سے امت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہم سب کے لیے بہت بہتر بنائے، محرم میں جو مسنون اعمال ہیں اس کو کرنے والا اور جو غیر شرعی چیزیں ہیں اس سے بچنے والا بنائے۔ یہ چند چیزیں تھیں، امید کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔